بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی آخری محبت، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ انسپکٹر صاحب، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ نذیر بادشاہ اور حبیب خان دونوں کا تعلق چترال سے ہے۔ چترال کے کچھ دور دراز علاقوں میں کچھ عجیب قسم کی رسمیں پائی جاتی ہیں۔ خاص طور پر شادی بیاہ اور طلاق وغیرہ کے مسئلے یہ لوگ عجیب طریقے سے حل کرتے ہیں۔ یہ لوگ مذہب سے بہت دور ہیں، اس لیے شراب نوشی، عشق بازی اور رقص و سرور جیسی لعنتیں ان لوگوں میں بہت عام ہیں۔ اکثر رنگین مزاج لوگ شادی شدہ عورتوں کے ساتھ عشق لڑانے سے بھی باز نہیں آتے۔ کبھی کبھی یہ عشق انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور شادی شدہ عورت اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، لیکن اس واقعے کے بعد دشمنی اور قتل و غارت کی نوبت نہیں آتی۔ ان وادیوں میں یہ رواج ہے کہ بھاگ جانے والی عورت کا شوہر کسی طیش یا نفرت کا اظہار نہیں کرتا اور اپنی عورت کے اس فیصلے کو اکثر کھلے دل سے تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صبر شکر کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اپنی سابقہ بیوی اور اس کے آشنا کو تلاش کرتا ہے، پھر بستی کے معزز لوگوں کو ساتھ لے کر ان کے گھر پہنچتا ہے اور اپنی بیوی کو بھگانے والے سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ہرجانہ ادا کرے۔ اس ہرجانے کی رقم مختلف قبیلوں میں مختلف ہوتی ہے۔ عام طور پر شادی پر اٹھنے والے اخراجات کا حساب لگایا جاتا ہے اور اس سے دوگنا رقم اس شخص سے وصول کی جاتی ہے۔ اس رسم کے مطابق نذیر بادشاہ نے بھی صبر تحمل سے کام لیا اور اپنی بیوی کے بھاگ جانے پر تھانے میں رپورٹ درج کرائی اور نہ ہی کوئی دوسری کارروائی کی۔ چند روز تک بھاگ دوڑ کر کے اس نے امرتسر میں حبیب خان اور شاہینہ کا کھوج لگا لیا۔ نذیر بادشاہ نے چند افراد کو چترال سے بلایا اور ان کی موجودگی میں نذیر بادشاہ اور حبیب خان میں کوئی تصفیہ ہو گیا۔ ٹھیک سے تو پتہ نہیں، لیکن خیال یہ ہے کہ حبیب خان نے 4-5 ہزار روپیہ نذیر بادشاہ کو دینا قبول کیا۔ دونوں بچیاں پہلے ہی نذیر بادشاہ کے پاس تھیں، اس نے انہیں چترال میں اپنے والدین کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ امرت پور کے لوگوں کو نذیر بادشاہ کا یہ فیصلہ کچھ عجیب سا لگا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ سمجھ گئے کہ بادشاہ کا یہ فیصلہ اپنے علاقے کے رسم و رواج کے مطابق تھا، اور اگر وہ خود اپنے فیصلے پر شرمندہ نہیں تو انہیں کیا ضرورت پڑی ہے اس فیصلے میں کیڑے نکالنے کی۔ اب ہم لوگ یہ واقعہ تقریباً بھول چکے تھے، لیکن آپ کے بھیجے ہوئے سب انسپکٹر نے ایک بار پھر پرانی یادیں تازہ کر دی ہیں۔ امام مسجد عیسیٰ خان اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گیا۔ اس نے ایک مکمل کہانی بڑی تفصیل سے میرے سامنے بیان کر دی تھی۔ اس کہانی سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ شاہینہ حبیب خان کی بیوی نہیں ہے۔ وہ 8-9 ماہ پہلے اسے جلندھر کے نواحی قصبے امرت پور سے بھگا کر یہاں امرتسر شہر میں لایا تھا۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی تھی کہ رقم کے لین دین والا جھگڑا کافی پرانا تھا، اور اس جھگڑے کے سلسلے میں حبیب خان ایک دفعہ پہلے بھی جیل کی ہوا کھا چکا تھا۔ اس وقت وہ وشواناتھ کے والد سبھاش ناتھ کی حویلی میں گھسا تھا اور اس پر ڈکیتی کا کیس بنا تھا۔ اب بات میرے ذہن میں کچھ کھلتی جا رہی تھی۔ واقعات کی چند کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی محسوس ہو رہی تھیں۔ حبیب خان نے نذیر بادشاہ کی بیوی کو ورغلایا تھا اور اپنے ساتھ امرتسر لے آیا تھا۔ نذیر بادشاہ اس کا پیچھا کر کے امرتسر پہنچ گیا تھا اور اس نے اپنی بیوی کے بدلے حبیب خان سے 4-5 ہزار روپے طلب کیے تھے۔ حبیب خان نے رقم دینے کے لیے اس سے چند ماہ کی مہلت مانگ لی تھی اور اپنی کوشش میں لگ گیا تھا۔ وہ امرتسر میں خشک میوے کی دکان کرنے لگا تھا۔ اس کاروبار سے وہ اتنی رقم اکٹھی نہیں کر سکتا تھا کہ نذیر بادشاہ کو ہرجانہ ادا کر سکے۔ اس کا دھیان رہ کر اس رقم کی طرف جا رہا تھا جو اس نے 1.5-2 سال پہلے امرت پور کے سبھاش ناتھ کو ساجھے داری کے لیے دی تھی۔ سبھاش ناتھ اب مر چکا تھا اور اس کا اکلوتا بیٹا وشواناتھ اس کے لین دین کا ذمہ دار تھا۔ اتفاقاً وشواناتھ ملازمت کے سلسلے میں
امرتسر ہی میں رہ رہا تھا۔ حبیب خان اس سے ملا اور اپنی رقم کا تقاضا کیا۔ کافی دن یہ کھینچا تانی ہوتی رہی۔ بالآخر حبیب خان نے ایک بار پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ وشواناتھ کے گھر میں گھسا، اسے مارا پیٹا اور اٹھا کر لے گیا۔ یہ بات عین ممکن تھی کہ حبیب خان نے مغوی کو امرتسر میں ہی کہیں رکھا ہوا ہو اور اب اس کے وارثوں سے سودے بازی کرنے کے لیے موقع کا انتظار کر رہا ہو۔ حبیب خان حوالات کے ننگے فرش پر دوزانو بیٹھا تھا۔ گرفتار ہوتے وقت اس میں جو اکڑ فون تھی وہ ختم ہو چکی تھی، تاہم وہ اپنے پہلے والے بیان پر اب بھی ڈٹا ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اتوار کی رات کو وشواناتھ سے رقم کا تقاضا کرنے اس کے گھر میں ضرور داخل ہوا تھا اور دونوں میں مار پیٹ بھی ہوئی تھی، لیکن پھر وشواناتھ کی لاٹھی لگنے سے بلب ٹوٹ گیا۔ اسی دوران باہر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ وہ سمجھا کہ محلے دار آ گئے ہیں۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن سوال یہ تھا کہ اگر وہ نکل بھاگا تو وشواناتھ کہاں تھا؟ میرے پاس حبیب خان کا 7 روزہ ریمانڈ تھا۔ اس ریمانڈ کے دوران میں نے شدید کوشش کی کہ وہ کچھ بک دے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ میں نے حبیب خان سے شاہینہ اور نذیر بادشاہ کے بارے میں بھی سوالات پوچھے۔ حبیب خان پہلے تو انکار کرتا رہا کہ وہ کسی نذیر بادشاہ کو نہیں جانتا، لیکن جب میں نے امرت پور سے آئے ہوئے امام مسجد عیسیٰ خان کو اس کے سامنے کیا تو اس نے ہار مان لی۔ اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ شاہینہ کو امرت پور سے لے کر آیا ہے اور شاہینہ کا پہلا شوہر نذیر بادشاہ ہی تھا۔ تاہم حبیب خان نے یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ اس نے شاہینہ کو داشتہ کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا، جناب، میں نے اپنے عقیدے کے مطابق شاہینہ سے باقاعدہ شادی کی ہے اور وہ میری بیوی ہے۔ میں نے پوچھا، نذیر بادشاہ سے تمہارا معاملہ کتنے میں طے ہوا تھا؟ وہ بولا، 5,000 روپے میں۔ یہ رقم تم نے ادا کر دی ہے؟ نہیں، میں نے اگلے ماہ تک کی مہلت لے رکھی ہے۔ میں نے کہا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم مہلت پوری ہونے سے پہلے ہرجانے کی رقم کا انتظام کرنا چاہتے تھے۔ اسی چکر میں تم وشواناتھ کے گھر میں گھسے اور اس سے زبردستی کی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، تھانے دار صاحب، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ میں اتنا مجبور نہ ہوتا تو کبھی وشواناتھ سے لڑائی جھگڑا نہ کرتا۔ شاہینہ سے شادی کے وقت میں نے اپنے آپ سے قسم کھائی تھی کہ اب زندگی بھر کوئی غیر قانونی کام نہیں کروں گا، حلال کا رزق کماؤں گا اور شرافت کی زندگی بسر کروں گا۔ میں نے بہت مجبور ہو کر وشواناتھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں 1 ماہ کے اندر نذیر بادشاہ کو رقم نہ دے سکا تو میری بیوی کو چترالی اٹھا کر لے جائیں گے۔ میں نے کہا، دیکھو، اگر تم مجھے سب کچھ صاف صاف بتا دو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ قدرے بیزاری سے بولا، تھانے دار صاحب، میں کیسے یقین دلاؤں؟ میں آپ سے کچھ نہیں چھپا رہا ہوں۔ مجھے کچھ پتہ نہیں وشواناتھ کہاں ہے۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ وہ مجھے جیل بھجوانے کے لیے جان بوجھ کر کہیں چھپ گیا ہے۔ میں نے کہا، حبیب خان، تم یہ بتا رہے ہو کہ جب کمرے میں اندھیرا چھا گیا تو باہر کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ تمہارا خیال تھا کہ وہ محلے دار ہیں، لیکن وہ محلے دار نہیں تھے، کیونکہ وشواناتھ کے غائب ہونے کا پتہ اس وقت چلا جب صبح وشواناتھ کا دوست اسے سیر کے لیے جگانے پہنچا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت دروازے پر دستک دینے والا کون تھا؟ حبیب خان بولا، میں نے بھی اس بارے میں بہت سوچا ہے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکال سکا ہوں۔ یہاں امرتسر میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں رہتا، نہ ہی کوئی یار دوست اس وقت دروازے پر آ سکتا تھا۔ میں نے 1.5 گھنٹہ حبیب خان سے پوچھ گچھ جاری رکھی، پھر اسے 12 گھنٹے کے لیے سوچنے کی مہلت دے کر اپنے دفتر میں واپس آ گیا۔ سب انسپکٹر فرزند علی میرے دفتر ہی میں بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے صلاح مشورہ کیا۔ اس صلاح مشورے کے نتیجے میں فیصلہ ہوا کہ شاہینہ کے سابق خامند نذیر بادشاہ سے ملاقات کی جائے اور اس کا موقف بھی سنا جائے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، نذیر بادشاہ جلندھر کے ایک نواحی قصبے امرت پور میں رہتا تھا اور وہیں تیل کا کاروبار کر رہا تھا۔ امرتسر سے امرت پور کا فاصلہ 35-40 میل سے زیادہ نہیں تھا۔ اگلے روز میں بذریعہ بس امرت پور جا پہنچا۔ اس قصبے کی آبادی میری توقع سے زیادہ تھی۔ نذیر بادشاہ کا حویلی نما مکان ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ نذیر بادشاہ سے اس کے گھر ہی میں ملاقات ہو گئی۔ وہ درمیانی شکل و صورت اور درمیانے قد کا شخص تھا۔ رنگ کسی وقت سرخ و سفید رہا ہوگا،
لیکن دن رات تیل میں رہ کر اب کچھ میلا ہو گیا تھا۔ نذیر بادشاہ کی توند تھوڑی سی نکلی ہوئی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک خوش خوراک شخص ہے۔ میں وردی میں تھا، لیکن نذیر بادشاہ مجھے دیکھ کر کچھ زیادہ حیران نہیں ہوا۔ شاید اسے پہلے سے امید تھی کہ حبیب خان اور وشواناتھ کے سلسلے میں پولیس اس سے رابطہ قائم کرے گی۔ وہ مجھے بڑے احترام کے ساتھ گھر کی بیٹھک میں لے گیا اور چائے کا انتظام کرایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ حبیب خان اور وشواناتھ کے جھگڑے کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ جواب میں نذیر بادشاہ نے قریباً وہی کچھ کہا جو اس سے پہلے امام مسجد عیسیٰ خان کہہ چکا تھا۔ وہ بولا، حبیب خان ایک جھگڑالو شخص کے طور پر مشہور ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ 1.5-2 سال پہلے اس نے وشواناتھ کے باپ سبھاش ناتھ کو رقم دی تھی جو وہ ہڑپ کر گیا، لیکن امرت پور میں کوئی بھی اس کی یہ بات مانتا نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ہندو ہونے کے باوجود سبھاش ناتھ ایک دیانتدار کھرا شخص تھا۔ قریباً 1 سال پہلے حبیب خان اور اس کا ایک ساتھی پستول اور خنجر وغیرہ لے کر سبھاش ناتھ کے گھر گھس گئے۔ سبھاش ناتھ نے ان پر ڈکیتی کا پرچہ کٹایا اور دعویٰ کیا کہ وہ بہت سی نقد رقم اور زیورات لے گئے ہیں۔ پتہ نہیں اس میں سچ کتنا تھا اور جھوٹ کتنا۔ بہرحال اب حبیب خان سبھاش ناتھ کے اکلوتے بیٹے وشواناتھ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، نذیر بادشاہ، حوالات میں حبیب خان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ تمہاری بیوی کو ورغلا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اب پچھلے 10 ماہ سے اس کے ساتھ رہ رہا ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ تم نے ابھی تک پولیس میں رپورٹ درج کرائی ہے اور نہ ہی اپنی بیوی کو واپس لانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی ہے۔ نذیر بادشاہ کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا، پھر ذرا سنبھل کر کہنے لگا، تھانے دار صاحب، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ شاہینہ میری بیوی تو اسی دن نہیں رہی تھی جب اس نے اور حبیب خان نے ایک دوسرے کو میلی نظر سے دیکھا تھا۔ اب تو اس کے ساتھ میرا جو نام کا رشتہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ وہ میرے لیے مر چکی ہے۔ ہمارے علاقے کا یہی دستور ہے کہ ایسی آوارہ عورت پر لعنت کے 2 حروف بھیج کر اسے ہمیشہ کے لیے بھلا دیا جاتا ہے۔ ہمارے درمیان یہ گفتگو 1.5-2 گھنٹے جاری رہی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ نذیر بادشاہ کے دل میں حبیب خان کے لیے وہی جذبات ہیں جو ایک رقیب کے دل میں دوسرے رقیب کے لیے ہوتے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران ہی میری نظر حویلی کے بیرونی گیٹ پر پڑی۔ وہاں سے ایک جیپ نما کھٹارا گاڑی اندر آئی۔ اس پر تیل کے بہت سے کنستر لدے ہوئے تھے۔ گاڑی کمرے کے قریب سے گزرتی ہوئی حویلی کے پچھواڑے چلی گئی۔ میری نگاہ ان نشانات پر پڑی جو جیپ کے چاروں پہیے کچی زمین پر چھوڑ گئے تھے۔ ان نشانات کو دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ جس جگہ سے جیپ گھومی تھی وہاں چاروں پہیوں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ میں بالکل اسی قسم کے نشان پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ ان نشانات میں دائیں جانب کا اگلا ٹائر قریباً گھسا ہوا تھا اور باقی ٹائروں سے کچھ چوڑا بھی تھا۔ میری رگوں میں خون سنسنا اٹھا۔ یہ نشانات میں نے وشواناتھ کے مکان سے باہر گلی میں دیکھے تھے۔ نذیر بادشاہ جو کچھ دیر پہلے تک اس معاملے میں ایک لا تعلق شخص نظر آ رہا تھا، میری نگاہ میں سخت مشکوک ٹھہر گیا۔ اب میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ جس رات وشواناتھ اپنے گھر سے غائب ہوا، نذیر بادشاہ کی یہ کھٹارا گاڑی نہ صرف امرتسر میں تھی بلکہ وشواناتھ کے گھر بھی گئی تھی۔ یہ بات عین ممکن تھی کہ اس گاڑی میں نذیر بادشاہ خود ہو۔ پھر سوچتے سوچتے ایک بات اور میرے ذہن میں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ نذیر بادشاہ ہی وہ شخص ہو جس نے وشواناتھ اور حبیب خان کی لڑائی کے دوران دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اگر فرض کر لیا جاتا کہ دروازہ کھٹکھٹانے والا شخص نذیر بادشاہ ہی تھا تو پھر یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ بعد میں اسی نے زخمی وشواناتھ کو اغوا کیا ہو۔ اس جرم کی وجہ بآسانی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ نذیر بادشاہ حبیب خان کا رقیب تھا اور کوئی بھی ایسا کام کر سکتا تھا جس کا الزام حبیب خان پر آتا اور اسے اپنی آزادی اور جان کے لالے پڑ جاتے۔ میں نے ایک دم اپنا لہجہ بدلا اور نذیر بادشاہ سے کہا، جانتے ہو میں امرتسر سے چل کر یہاں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ وہ چونک گیا اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میں تم سے اس جیپ کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ میں کچھ سمجھا نہیں، وہ ہکلا کر بولا۔ میں نے کہا، جس رات وشواناتھ کو اس کے گھر سے اٹھایا گیا یہ جیپ موقع واردات پر پائی گئی تھی اور میرا خیال ہے کہ تم خود بھی اس جیپ میں موجود تھے۔ نذیر بادشاہ کا رنگ ہلدی ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہکلا کر بولا۔
میں نے جواب دیا باقی باتیں تھانے چل کر ہوں گی۔ تھانے میں نذیر بادشاہ نے پہلے تو بہت اکڑ فون دکھائی اور بڑی دلیری سے ہمیں خطرناک ترین نتائج کی دھمکیاں دیں، لیکن دھیرے دھیرے وہ اپنے آپ میں آ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ آزاد علاقہ نہیں ہے اور اس حوالات سے اتنی آسانی کے ساتھ اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اس نے بہتر سمجھا کہ گدھے کی طرح مار کھانے کے بجائے ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ اعتراف دہرایا کہ اپنے علاقے اور قبیلے کے دستور کے مطابق اس نے حبیب خان سے معاوضہ طلب کیا تھا۔ حبیب خان نے شاہینہ کے بدلے 5,000 دینا قبول کیا تھا اور چند مہینے کی مہلت لی تھی جو اگلے مہینے ختم ہو رہی تھی۔ پھر تھوڑے سے بحث مباحثے کے بعد اس نے یہ بات بھی مان لی کہ وہ رقم کے سلسلے میں 3-4 بار امرتسر گیا تھا اور حبیب خان سے جھگڑا کر چکا تھا۔ دراصل حبیب خان نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ وہ مہلت ختم ہونے سے پہلے ہی اسے 1/3 رقم ادا کر دے گا جو اس نے نہیں کی تھی۔ سب سے مشکل اعتراف یہ تھا کہ واردات کی رات نذیر بادشاہ موقع واردات پر پہنچا تھا۔ نذیر بادشاہ یہ اعتراف نہیں کر رہا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ واردات کی رات وہ اپنی گاڑی سمیت ایک تاریخ کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا تھا۔ میں نے کہا تمہارے رقیب حبیب خان نے بھی ایسی ہی بات کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ واردات کی رات وہ اپنی دکان کا سودا لینے پشاور گیا ہوا تھا، لیکن مار کھانے کے بعد وہ سب کچھ مان گیا۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں بھی اسی کے طریقے سے منانا پڑے۔ نذیر بادشاہ بولا، آخر آپ میرے بارے میں کس طرح کا شک کر رہے ہیں؟ میں نے کیا جرم کیا ہے جو آپ مجھے اس طرح ذلیل کر رہے ہیں؟ میں نے کہا فی الحال میں تمہارے جرم کی ٹھیک تفصیل تو نہیں بتا سکتا، لیکن حالات جو نقشہ کھینچ رہے ہیں وہ تم بھی سن لو۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ تم میں اور حبیب خان میں رقابت تھی۔ تم نے بظاہر تو حبیب خان سے 5,000 میں معاملہ طے کر لیا تھا، لیکن تمہارے اندر انتقام کا دیو چنگھاڑتا رہتا تھا۔ تم کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے حبیب خان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکو۔ یہ موقع تمہیں پچھلے اتوار کے روز ملا۔ تم رقم کا تقاضا کرنے کے لیے امرتسر حبیب خان کے پاس پہنچے۔ وہاں تمہیں کسی سے پتہ چلا کہ حبیب خان بھی اپنی رقم کا تقاضا کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ وہ وشواناتھ کے پاس گیا تھا۔ تم وشواناتھ کے گھر جا پہنچے۔ یہ رات 9-10 بجے کا وقت تھا۔ تم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ وہی ٹائم تھا جب گھر کے اندر حبیب خان اور وشواناتھ میں دست بدست لڑائی ہو رہی تھی۔ تمہیں شک گزرا کہ اندر کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ تاریکی کا فائدہ اٹھا کر تم نے دیوار پھاندی اور اندر چلے گئے۔ تم جب اندر گئے، حبیب خان گھر کی پچھلی دیوار سے کود کر باہر نکل گیا اور بیرونی دروازے کے عین سامنے کھڑے موٹر سائیکل رکشہ میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اندر جا کر تم نے ماچس یا ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تاریک کمرے میں وشواناتھ خون میں لت پت گرا پڑا تھا۔ تمہارے ذہن میں فوراً ایک شیطانی خیال آیا، حبیب خان سے بدلہ لینے کا یہ بڑا اچھا موقع تھا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ حبیب خان اور وشواناتھ میں رقم کے تنازع پر کئی بار جھگڑا ہو چکا ہے۔ کئی افراد کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ حبیب خان رقم کا تقاضا کرنے وشواناتھ کی طرف آیا ہوا ہے۔ اگر وشواناتھ کو موقع سے غائب کر دیا جاتا تو حبیب خان پر اغوا یا قتل کا الزام آ سکتا تھا۔ تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نیم بے ہوش وشواناتھ کو اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بہانے اپنی جیپ میں ڈال لیا۔ نذیر بادشاہ حیرت سے منہ کھولے میری باتیں سن رہا تھا۔ اس دوران اس کے چہرے پر کئی رنگ آ اور جا چکے تھے۔ ایک دم اس نے اپنی مٹھیاں بھینچیں اور چیخ اٹھا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں قسم کھاتا ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں وہاں گیا ضرور تھا، لیکن جس طرح گیا تھا اسی طرح لوٹ آیا تھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں وشواناتھ کہاں گیا ہے اور اسے کون لے کر گیا ہے۔ تیش کے عالم میں سچی بات نذیر بادشاہ کے منہ سے نکل گئی تھی۔ اس نے اتوار کی شب موقع واردات پر اپنی موجودگی تسلیم کر لی تھی۔ یہ بڑی اہم پیش رفت ہوئی تھی۔ میں نے نذیر بادشاہ سے پوچھا کہ وہ کس وقت اور کس طرح وہاں پہنچا تھا اور وہاں اس نے کیا دیکھا۔ جواب میں نذیر بادشاہ ایک بار پھر آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، لیکن اب بات چونکہ اس کے منہ سے نکل چکی تھی لہٰذا وہ انکاری نہیں ہو سکتا تھا۔ بالآخر اسے ہتھیار پھینکنے پڑے۔ ایک بہت گہری سانس لے کر اس نے جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کچھ دیر سر پکڑے بیٹھا رہا، پھر اس نے گلو گیر آواز میں بولنا شروع کیا۔ جو کچھ اس نے بتایا اس کا خلاصہ یوں ہے۔ حبیب خان ایک جوان اور خوبصورت شخص تھا۔
باتیں بنانے کا فن بھی جانتا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے شاہینہ کو اپنے شیشے میں اتار لیا۔ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اس کی محبت میں گرفتار ہوتی چلی گئی۔ حبیب خان اس سے مطالبہ کرتا رہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ جائے، لیکن یہ آخری قدم اٹھانے کی ہمت شاہینہ میں نہیں تھی۔ اسی دوران ایک روز نذیر بادشاہ شام کے وقت جلدی گھر آیا تو اس نے شاہینہ اور حبیب خان کو ایک کمرے میں اکٹھے بیٹھے دیکھ لیا۔ شاہینہ حبیب خان کی کسی بات پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی اور حبیب خان بڑی بے تکلفی سے نذیر بادشاہ کے بستر پر نیم دراز تھا۔ یہ منظر دیکھ کر نذیر بادشاہ کے تمام شبے حقیقت کا روپ دھار گئے۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کا جی چاہا کہ شاہین کو جان سے مار ڈالے، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پایا۔ اپنے گھر اور بچوں کے لیے اس نے شاہینہ کو آخری موقع دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے شاہینہ کو سمجھایا بجھایا۔ شاہینہ نے بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بعد عہد کیا کہ اب وہ زندگی بھر اسے شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ وہ نذیر بادشاہ کے قدموں میں گر پڑی اور رو رو کر اس سے معافی مانگی۔ اس واقعے کے بعد یوں محسوس ہونے لگا کہ وہ سنبھل گئی ہے۔ اس نے بظاہر حبیب خان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ انہی دنوں حبیب خان نے برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا اور کاروبار سے دھیان ہٹا کر غنڈہ گردی کے چکر میں پڑ گیا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد یہ خبر ملی کہ اس نے قصبے کے ایک زمیندار سبھاش ناتھ کے گھر میں ڈکیتی کی ہے اور جیل چلا گیا ہے۔ 3-4 ماہ بعد وہ جیل سے واپس آیا اور ایک بار پھر اپنے بدقماش یاروں کے ساتھ بدماشی میں مصروف ہو گیا۔ اسی دوران نذیر بادشاہ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ شاہینہ اور حبیب خان میں ابھی بھی کوئی نہ کوئی چکر موجود ہے۔ یہ بات نذیر بادشاہ کے لیے بڑی حیران کن تھی۔ شاہینہ جمی جمائی ایک پرسکون زندگی سے منہ موڑ کر ایک آگ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک روز نذیر بادشاہ کو پتہ چلا کہ حبیب خان نے خودکشی کی کوشش کی ہے اور اسے ہسپتال پہنچایا گیا ہے۔ نذیر بادشاہ جانتا تھا کہ خودکشی کی اس کوشش کا مطلب اور تعلق بھی شاہینہ اور حبیب خان کے چکر سے ہے، اور پھر یہ بات ثابت بھی ہو گئی۔ چند ہی روز بعد شاہینہ حبیب خان کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ نذیر بادشاہ کو اس حرکت کا بے حد دکھ تھا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ جو ہو گیا اچھا ہو گیا۔ اسے پسند نہیں تھا کہ وہ ایک ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارے جس کے دل میں کچھ اور، زبان پر کچھ اور ہو، جو بظاہر اس کی باہوں میں سمائے لیکن تصور میں کسی اور کے سینے سے لگے، جو اس کے بستر پر ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے بستر کے بارے میں سوچتی رہے۔ اس نے اس صدمے کو صبر و ہمت سے برداشت کیا اور اپنے علاقے کے رواج اور دستور کے مطابق حبیب خان سے ہرجانہ وصول کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ حبیب خان نے اسے 5,000 روپے دینے قبول کیے تھے۔ اس میں سے 1,500 روپے اس نے 3 مہینے کے اندر دینے تھے، باقی رقم 10 مہینے میں چکانی تھی، لیکن اس نے 6 مہینے گزر جانے کے باوجود نذیر بادشاہ کو 1 پیسہ نہیں دیا تھا۔ نذیر بادشاہ کو اس بات کا بہت رنج تھا۔ وہ ہر ہفتے 2 ہفتہ بعد حبیب خان کے پاس امرتسر جا پہنچتا تھا اور سخت لب و لہجے میں رقم کا مطالبہ کرتا تھا۔ حبیب خان کہتا تھا کہ اس نے سبھاش ناتھ کے بیٹے وشوا ناتھ سے رقم لینی ہے، جوں ہی اسے یہ پیسے ملے وہ نذیر بادشاہ کے ہاتھ پر رکھ دے گا۔ واردات کے روز بھی نذیر بادشاہ حبیب خان سے رقم کا مطالبہ کرنے ہی امرتسر پہنچا تھا۔ اپنے ایک جاننے والے کی زبانی اسے معلوم ہوا کہ 2 روز پہلے حبیب خان اور وشوا ناتھ کے درمیان بھرے بازار میں سخت جھڑپ ہوئی تھی اور دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ اب ایک بار پھر حبیب خان وشوا ناتھ کی طرف گیا ہوا ہے، اور اگر آج بھی وشوا ناتھ نے اسے خالی ہاتھ لوٹانا چاہا تو وہ ضرور وشوا ناتھ کو چاقو گھونپ دے گا۔ یہ اطلاع سن کر نذیر بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ اگر حبیب خان کے ہاتھوں وشوا ناتھ زخمی یا قتل ہو جاتا اور اس کے نتیجے میں حبیب خان جیل پہنچ جاتا تو نذیر بادشاہ کو کیا فائدہ ہونا تھا؟ اس کی بیوی تو جا ہی چکی تھی، اسے واپس نہیں آنا تھا، اور وہ آ بھی جاتی تو نذیر بادشاہ اسے ہرگز قبول نہ کرتا۔ نہ ہی حبیب خان کے جیل خانے جانے سے اس کا کوئی اور بگڑا کام سنور سکتا تھا۔ ہاں، یہ بات یقینی تھی کہ حبیب خان جیل چلا گیا تو اس کے 5,000 روپے ڈوب جائیں گے۔ نذیر بادشاہ خالص کاروباری انداز میں سوچنے کا عادی ہو چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ حبیب خان اور وشوا ناتھ کے جھگڑے کو روکنا چاہیے۔ وہ اپنی گاڑی پر وشوا ناتھ کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت رات کے 9-10 کا وقت تھا۔ سردی کی وجہ سے گلیاں، بازار وغیرہ سنسان نظر آ رہے تھے۔
اس نے وشواناتھ کا گھر دیکھا ہوا تھا۔ وشواناتھ کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی۔ 2-3 بار دستک کے باوجود کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اسی دوران اندر سے ایسی آوازیں آئیں جیسے دھینگا مشتی ہو رہی ہو۔ نذیر بادشاہ کا ماتھا ٹھنک گیا۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا ایک تاریک کمرے کی دہلیز پر وشواناتھ اوندھا پڑا ہے۔ برآمدے کی روشنیاں سیدھی اس کے جسم پر پڑ رہی تھی۔ اس کے کندھے اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ قریب ہی فرش پر ایک لاٹھی پڑی تھی۔ وشواناتھ نے اپنے ایک ہاتھ سے زخمی کندھا دبا رکھا تھا اور دھیرے دھیرے کراہ رہا تھا۔ نذیر بادشاہ الٹے قدموں باہر نکل آیا۔ دروازہ کھول کر وہ سڑک پر آیا اور اپنی جیپ میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ میں نے نذیر بادشاہ کا مندرجہ والا بیان پوری تسلی اور توجہ سے سنا۔ اس بیان میں جھوٹ کتنا ہے اور سچ کتنا، اس کا اندازہ فوری طور پر تو نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ بہرحال اتنا پتہ تو چل ہی گیا تھا کہ نذیر بادشاہ موقع پر موجود تھا اور اس نے وشواناتھ کو زخمی حالت میں دیکھا تھا۔ میں نے نذیر بادشاہ سے کہا، اگر میں چند منٹ کے لیے فرض کر لوں کہ وشواناتھ کی گمشدگی میں تمہارا ہاتھ نہیں، تو پھر اس جرم کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اگر تم میری جگہ ہوتے تو اس بارے میں کس نتیجے پر پہنچتے؟ نذیر بادشاہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور بولا، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ وشواناتھ کو اغوا کرنے والا بھی حبیب خان ہی ہو۔ اس نے دیکھ لیا ہو کہ میں دیوار پھاند کر اندر آ رہا ہوں، وہ کسی کونے کھدرے میں چھپ گیا ہو، میرے جاتے ہی وہ پھر باہر نکل آیا اور وشواناتھ کو لے گیا ہو۔ میں نے کہا، لیکن وہ تو کہتا ہے کہ وہ تمہارے دستک دیتے ہی گھر سے نکل گیا تھا اور موٹر رکشہ پر بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ کیا تمہاری واپسی تک موٹر رکشہ وہیں موجود تھا؟ نذیر بادشاہ بولا، سچی بات ہے جناب، میں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ گھر کے سامنے کوئی موٹر رکشہ موجود تھا یا نہیں۔ مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ میں ارد گرد توجہ دے سکتا۔ وشواناتھ کو زخمی حالت میں دیکھ کر میں بہت حواس باختہ ہو گیا تھا۔ میں فوراً وہاں سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ موٹر رکشہ دروازے کے سامنے موجود تھا اور اس بات کی تصدیق چھابڑی فروش یاسین کے علاوہ خود حبیب خان بھی کر چکا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ رکشہ نذیر بادشاہ کی نظر سے اوجھل رہا۔ بہرحال ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے نذیر بادشاہ سے کہا، یعنی تمہیں شبہ ہے کہ وشواناتھ کا اغوا حبیب خان نے ہی کیا ہے؟ وہ بولا، صرف شبہ ہے، یقین کے ساتھ آپ کی طرح میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ حبیب خان کوئی اچھا شخص نہیں ہے۔ وہ کئی چکروں میں پھنسا ہوا ہے۔ کئی ایسے بندے بھی ہیں جو بظاہر اس کے دوست ہیں لیکن اندر سے دشمن ہیں۔ کیا پتہ کسی ایسے ہی شخص نے اسے اس چکر میں پھنسایا ہو۔ عورتوں کے معاملے میں بھی حبیب خان ایک لالچی اور ندیدہ شخص ہے۔ خاص طور پر شادی شدہ عورتوں سے اس نے کئی معاشقے پالے ہیں۔ چترال میں بھی 2-3 شادی شدہ عورتوں سے اس کا چکر رہا ہے۔ سنا ہے یہاں پنجاب میں بھی اس نے ایک میواتی کا ہستہ بستہ گھر برباد کر دیا تھا۔ اب وہ نیک اور پارسا بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن انسان جو کچھ بوتا ہے اس کی فصل تو کاٹتا ہی ہے۔ 24 گھنٹے تک پوچھ گچھ کرنے کے بعد میں نے نذیر بادشاہ کو گھر جانے کی اجازت دے دی، لیکن اسے سمجھا دیا کہ وہ زیر تفتیش ہے اور اگر اس نے مجھے بتائے بغیر امرت پور سے جانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جس دن میں نے نذیر بادشاہ کو گھر جانے کی اجازت دی، اسی روز شام کو ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ علاقے میں کھلبلی مچ گئی۔ امرتسر کے شمالی علاقے میں گندے نالے کے اندر سے ایک پراسرار بوری ملی۔ یہ بوری کہیں سے تیرتی ہوئی آئی تھی اور پل کے نیچے آ کر اٹک گئی تھی۔ بوری کے اوپر بہت سی مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں اور خون کی آلائش بھی نظر آ رہی تھی۔ راہگیروں کو شبہ ہوا کہ بوری میں کوئی انسانی لاش ہے۔ تھانے میں اطلاع دی گئی۔ میں عملے کے 3 ارکان کے ساتھ موقع پر پہنچا۔ اس وقت تک پل اور نالے کے دونوں اطراف مجمع لگ چکا تھا۔ 2 خاک روبوں کی مدد سے بوری گندے پانی میں سے نکالی گئی۔ اس میں سے بو کے بھبوکے اڑ رہے تھے۔ اسے کھولا گیا تو اندر سے ایک مسخ شدہ اور پھولی ہوئی لاش برآمد ہوئی۔ میں وشواناتھ کی تصویر دیکھ چکا تھا، لہٰذا دیکھتے ہی پہچان گیا۔ یہ وشواناتھ کی لاش تھی۔ وشواناتھ ایک لمبا تڑنگا شخص تھا۔ وہ بوری میں پورا نہیں آیا تھا۔ اس کا سر بوری سے باہر رہ گیا تھا، لہٰذا سر پر ایک کپڑا ڈال کر اوپر سے رسیاں وغیرہ لپیٹ دی گئی تھیں اور یوں اسے پیک کر کے نالے میں پھینک دیا گیا تھا۔
میں نے موقع پر ہی وشواناتھ کا معائنہ کیا۔ وشواناتھ کے گلے میں رسی ڈال کر اس کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ یہ رسی ابھی تک اس کے گلے میں موجود تھی۔ اس کے علاوہ وشواناتھ کے ایک کندھے پر تیز دھار آلے کا زخم بھی صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ یقیناً یہ وہی زخم تھا جو حبیب خان کے چاقو سے آیا تھا۔ ضروری کارروائی کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ لاش کی خبر جنگل میں آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ اگلے روز کے اخبارات میں تفصیل سے ذکر ہوا۔ ایک ہندی اخبار نے سرخی لگائی، اغوا کا ڈراپ سین، وشواناتھ کی لاش مل گئی۔ ایس پی صاحب نے مجھے فوری ہیڈ کوارٹر میں بلایا اور سختی سے تاکید کی کہ حقیقی ملزم گرفتار کیے جائیں اور چالان جلد سے جلد مکمل کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔